ایک حدیث ہے اور یقیناً آپ نے پڑھی ہوگی، لیکن جو علماء نے اس کا تجزیہ و تحلیل کیا ہے، جناب رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر جو راستہ طے کر رہا ہو، کہیں مقیم نہ ہو. بس اچھا کتنی واضح. اب دیکھیے نقطہ نمبر 1، علماء نے کہا دیکھیے مسافروں کی اصل میں ہوتی ہیں 2 قسمیں. ایک مسافر سفر کرتے 1-2 منٹ کے لیے ٹھہر جاتا ہے نا، تو اس کو مقیم نہیں کہتے، جس نے قیام کر لیا ہو. اس کو اصل میں کہتے ہیں واقف، اس نے وقوف کیا ہے، رکا ہے تھوڑی دیر کے لیے لیکن مقیم نہیں ہوا. اچھا اگر آپ کسی شخص سے کہیں کہ بھائی دنیا کی مذمت بیان کریں، تو کہتا ہے ہاں یہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ دنیا کے اندر رکنا نہیں، ہر شخص کو فنا ہو جانا، لیکن اسباب وہ ایسے کر رہا ہے کہ جو کہ مقیم کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا دوسرا نقطہ رسول نے کہا، رسول علیہ السلام فرماتے دنیا سے ایسا برتاؤ کرو جیسے مسافر. اچھا مسافر جب سفر کے اندر اسباب سامان اپنا لیتا ہے تو کتنا سامان لیتا ہے؟ اتنا لیتا ہے بس جتنا سفر میں ضرورت پیش آتی ہے. اگر وہ دنیا جہان کا سارا سامان ہزاروں قسم کے اپنے بیگ تیار کر لے تو اس کو کہا جائے گا بھائی آپ سفر نہیں کر رہے، کیا کر رہے ہیں؟ ہر شخص اس کی مذمت کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا، علماء نے کہا کہ غیر ضروری لگژریز، غیر ضروری آسائشوں کا حصول، ان سے بہرحال اپنے آپ کو بچانا پڑے گا. یہ دنیاوی جتنے تعلقات جو ہم پرسوں کی ہماری جو گفتگو ہو رہی تھی اس کے اندر شیخ فرید الدین عطار، اچھا اگرچہ بہت سے صوفیہ ایسے گزرے ہیں کہ اگرچہ ان کا شمار بظاہر اہل سنت افراد کے اندر ہوتا ہے، لیکن اکثر ہمارے علماء نے ان کا اپنی کتابوں کے اندر تذکرہ کیا. شیخ فرید الدین عطار کے متعلق زیادہ امکان شاید یہ ہو کہ یہ وہ اہل سنت کے اندر سے ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال ہمارے علماء نے بھی ان کا ذکر کیا. کیا ان کا واقع ہے کہ اصل میں وہ تھے، اصل میں عطر کی ان کی دکان ہوا کرتی تھی جس میں ہزاروں لاکھوں قسم کی عطر کی پیشیاں رکھی ہوتی تھیں. شیخ فرید الدین عطار کے ایک دفعہ اپنی دکان میں کھڑے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا، اب یہ بھی نہیں میرے معلوم کہ وہ شخص کون تھا، اور بہت حیرانگی سے ان کی بوتلوں کو دیکھنے لگا ادھر. اور ان کا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب تمہاری جان نکلے گی تو تم مرو گے آخر کس طرح سے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کس کی کیا مانی؟ کہا کہ نہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری بوتل، ایک تمہاری روح ایک بوتل سے دوسرے بوتل، دوسرے تیسری چوتھی، لاکھوں بوتلوں کے اندر تمہاری روح پھرتی رہے گی، جان آسانی تم نہیں کر سکے. فرید الدین عطار نے کہا جان میری ویسی نکلے گی تمہاری نکلے گی. اس نے کہا میری کس طرح سے نکلے گی؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، دیکھو میری جان کس طرح سے نکلتی ہے. کلمہ اس نے پڑھا، زمین کو پر لیٹا انتقال کرے. سبحان اللہ. یہ روایت اس میں حکایت کے اندر ملتا ہے. تو اصل میں اس کا بیان کرنے کا مقصد فرید الدین عطار کے واقعے کے اوپر اس واقعے کا ایسا اثر ہو کہ اس کے بعد خیر انہوں نے اپنی پوری تمام تجارت کو خیر آباد کہا اور علم دین کی طرف توجہ، اور پھر اس کے بعد اس میں آگے بڑھے. مقصد کہنے کا ہے کہ جتنا آسائشیں اور چیزیں ہیں، حتیٰ کہ ہمارے علماء نے بھی لکھا ہے کہ جتنی آپ چیزیں اختیار کریں گے ان سے یقیناً ایک دل بستگی اور ایک محبت پیدا ہوتی جائے گی. اور پھر جب فرشتہ ملک الموت وہ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے گا تو اس وقت جو آپ کی دنیاوی تعلقات آپ نے سب تک پیدا کر لی ہیں، اس وقت ایک ایک چیز آپ کو یاد آئے گی اور معلوم ہوگا کہ اس وقت مجھے کھینچ کے سے جدا کیا جانے والا ہے. بس اس کشمکش میں کہ آپ اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، فرشتہ کو گھسیٹ کے لے جانا چاہتے ہیں، اس کشمکش میں ایمان آپ سے نکل جائے گا. تو جب بھی علماء نے کہا، جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جن کا مقام بہت زیادہ بلند ہوتا جاتا ہے وہ آسائش دنیا سے اتنا ہی اپنے آپ کو کنارہ کش کرتے رہتے ہیں. لاکھ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے کوئی حرام تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس اتنی اگر آسائشوں کو حصول کر رہا ہے، حرام تو نہیں ہے، لیکن اس میں خطرات بہت زیادہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے اب تک جتنی آسائشوں کو حصول کر رکھا ہو، لیکن جب بھی انسان متوجہ اگر ہو جائے تو اسے چاہیے کم سے کم لگژریز اور ضرورت سے زائد کے اوپر کی طرف نہ جائے. بہرحال تو اس میں رسول کے دنیا سے ایسا برتاؤ کرو جیسے مسافر، تو مسافر کا بھی غیر ضروری چیزیں اپنے ساتھ نہیں رکھتا ہے. تیسرا نقطہ، اچھا دیکھیے رسول کی بھی بلاغت، رسول نے یہ نہیں کہا، جملہ کیا ہے؟ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے. علماء نے کہا یہ نہیں کہا رسول نے کن فی الدنیا غریبا، دنیا میں غریب بن کر رہو، یہ نہیں کہا. اس کا مطلب آپ کچھ بھی اپنے پاس نہ رکھو، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا مثل مسافر کے رہو،
بالکل ہی مسافر نہ بن جاؤ. تو پھر تو آدمی سوچتا ہے سب چیزیں بیچ باچ کے بس مسافر کیا کرتا ہے, 1 یا 2 وقت کا کھانا اپنے ساتھ رکھتا ہے. تو رسول نے نہیں کہا مثل مسافر کرو, یہ نہیں کہ بس مسافر ہی بن کر رہو, یہ نہیں کہا. تو بہرحال علماء نے یہی کہا کہ بہت زیادہ, جس سے کہ اس میں علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ اصل میں مرد عورتوں میں بہت شدید تر پایا جاتا ہے کہ جہاں مثلا ان کو بازار کے اندر کوئی چیز نظر آئی, فوراً چاہے ان کے پاس 10 ایسی چیز ہو, بس ذرا سی کوئی نئی چیز نظر آ جائے تو فوراً اس 11ویں چیز کے اوپر بھی ان کا دل چاہنے لگتا ہے 10 چیزیں جب کہ ان کے پاس اس طرح کی موجود ہوتی ہیں. اور اسی وقت جملہ جو عالم غائب ہے لیکن ان کی رال ٹپکنے لگتی, ٹھیک ہے نا. اور جیسے ہی ان کے کوئی نئی چیز نظر آتی پرانی چیز فوراً ان کے دل سے اتر جاتی. اور گھر کے اندر علماء نے لکھا کہ آپ معلوم کریں دیکھیں تو کتنی ایسی فضولیات چیزوں کا آپ نے انبار گھر کے اندر جمع کر رکھا ہے کہ گھر والوں کو بھی نہیں پتا کہ ہمارے گھر کے اندر کیا کیا چیز ہے, جبکہ یہ چیزیں کیا ہیں جو زائد تھیں ان کو عالم آخرت کو اس گھر کے طرف منتقل کر دینا چاہیے. اس کا کیا طریقہ ہے جو آگے چل کر آئے گا. چوتھا نقطہ اللہ نے بتایا اس حدیث کے ضمن میں کہ اس حدیث پر جو بھی عامل ہوگا نا وہ دنیا میں لڑائی جھگڑا کسی سے نہیں کرے گا. مسافر کو آپ نے دیکھا جب سفر میں ہو تو آدمی لڑائی جھگڑے سے گریز کرتا ہے کہ بھائی کون اپنا سفر کھوٹا کرے, خام خواہ کہ میں لڑائی جھگڑے کے اندر پڑوں گا, چھوڑو. جب بھی رسول نے کہا مسافر بن کر رہا ہوں, تو اگر اس کا مطلب ہے کوئی کہیں کسی جگہ رک کے لڑائی جھگڑا اور پولیس میں رپورٹ درج کرانے چلا گیا, وہ کہے گا بھائی مجھے اپنا سفر کھوٹا نہیں کرنا, مجھے جانا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ میں مقیم بن جاؤں, اور مقیم وہ ہونا نہیں چاہتا. اس نے وقوف ضرور کیا ہے تھوڑا سا وہاں پہ, لیکن مقیم نہیں ہوا. میں نے کہا نا مسافروں کی 2 قسمیں, جو چلتے جاتے ایک جگہ تھوڑی دیر کے لیے رک گیا ہو اسے کہتے ہیں نا وقوف کیا, مقیم نہیں ہوا. مقیم تو کہتے ہیں 8, 10, 12, 15 دن اگر کسی شہر کے اندر ہو تو کہا جائے گا کہ مقیم ہوا. اچھا یہ بھی علماء نے کہا کہ رسول کی بلاغت پھر دیکھیے. رسول کہتے تھے کن فی الدنیا کأنک مسافر, دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر. کہا نہیں, غریب اس مسافر کو کہتے ہیں جو بیار و مددگار, کیونکہ بہت سے مسافر اگر صرف مسافر ہوتا تو بہت سے مسافر ایسے ہیں جو سفر کے اندر بیار و مددگار نہیں ہوتے, بڑے قبر و فر کے ساتھ سفر کرتے ہیں. کہا کہ نہیں, ایسے رہو جو بیار و مددگار ہو گیا. بیار و مددگار کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کرتا, جس کے بہت سارے حمایتی موجود ہوتے ہیں وہ جھگڑا کرنے میں تیار رہتا ہے. تو کہا کہ نہیں, مسافر کا لفظ استعمال کیا. کہا کہ غریب, جب امام حسین کو غریب اسی وجہ سے کہا ایسا جو کہ سفر میں بیار و مددگار ہو گیا. اچھا پھر اگلا دیکھیے, اگر کوئی علماء نے چھٹا نقطہ لکھا ہے, اگر کوئی مسافر سفر میں کسی سرائے ہوٹل میں قیام کرے اور اپنا سارا سرمایہ اس سرائے ہوٹل کی تزئین و آرائش میں لگا دے, اس کو عقل مند کہا جائے گا. تو بھائی تم تو تھوڑے دنوں کے لیے تم نے 1 یا 2 دن کے لیے اس ہوٹل کے اندر قیام کیا تھا, اسے فکر ہو گئی پردے صحیح نہیں, پردے بدلوانے شروع کر دیے. اس میں کارپیٹ اچھا نہیں پسند نہیں آ رہا, کارپیٹ بدلوانا شروع کر دیا, اپنا سارا سرمایہ اس کی تزئین و آرائش میں لگا دیا. تو صرف کون شخص عقل مند کہے گا؟ بس دنیا کی مثال بھی ایسی کہ تم نے اپنا سارا سرمایہ اس کی تزئین و آرائش میں لگا دیا, چند دن رہنا ہے. 7واں نقطہ, مسافر کو خاص سفر میں کتنی آسائش اور سہولتیں کیوں نہ دے دی جائے, اس سرائے ہوٹل میں اس کا دل وہاں کبھی نہیں لگتا. جبھی علماء نے کہا یہ جو روایت ہے نا, دنیا سجن المومن, دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس کو بہت تکلیف ہے, کیونکہ بہت سے مومن دنیا میں ایسے رہتے ہیں انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی, بلکہ کہا جیل خانہ کتنی حسین اور آسائش کیوں نہ بنا دی جائے, وہ اس کا دل اس میں کبھی نہیں لگتا. تو ان معنوں میں کہ مومن کا دل کبھی یہاں پر نہیں لگے گا, ٹھیک ہے نا. کیونکہ اگر تزئین و آرائش کے اندر, جیل کی تزئین و آرائش میں اگر کوئی شخص لگ جائے تو وہ بھی بیوقوفی. پھر فرماتے ہیں کہ دنیا میں مسافر کی طرح رہنے والے دنیاوی ساز و سامان کا کبھی اترایا نہیں کرتے. علماء نے لکھا کہ مثلاً سفر میں اگر آپ کسی جگہ جائیں اور کسی ہوٹل میں بہت بہترین قسم کا بستر آپ کو مل جائے تو کیا کوئی مسافر اس پر اتراتا ہے؟ اسے معلوم ہے کل تو مجھے چھوڑ کے چلے جانا ہے, کبھی نہیں اتراتا اس کو. تو کہا کہ بس یہاں تھوڑا سا مال و دولت ہے, آپ نے اترانا شروع کر دیا. ہمیشہ یہ سوچ کے رہے کہ ہم مسافر کی طرح سے. دیکھیے اسی حدیث میں کتنے نقطے ہیں. 9واں نقطہ, مسافر سفر میں ہمیشہ منزل مقصود کو مد نظر رکھتا ہے, اور ہر وہ چیز جو اس کے سفر میں رکاوٹ پیدا کرے اسے بڑی دل برداشت اور کفت ہوتی ہے. ٹرین اگر کسی کی لیٹ ہو جائے دوسری ٹرین کرنے کی کوشش کرتا ہے, گاڑی خراب ہو جائے دوسری گاڑی لینے کی کوشش کرتا ہے. ہر وہ چیز جو اس کے سفر میں کمی کا, نقصان کا یا دیر کرنے کا باعث بنے اس کو ناگوار گزرتی.
تو کوئی ایسی مشغولیت دنیا کے اندر نہیں رکھنی چاہیے جو عالم آخرت کا جو سفر ہے اس کو طویلی تر کرتا جائے. ہاں آدمی چاہتا ہے کہ میں منزل مقصود پہ جلد سے جلد پہنچ جاؤں. اچھا علماء نے اس میں ایک اور مثال لکھی ہے کہ سفر جتنا طویل ہوگا اور جتنا دشوار ہوگا اور اس کے باوجود اگر کوئی شخص اپنی گاڑی بار بار خراب کر دے, بے احتیاطی سے چلائے, بار بار ایسے رستے کے اوپر لے کر جائے کہ ٹائر پنکچر ہو جائے, تو کیا یہ شخص کبھی منزل مقصود پر پہنچ سکے گا؟ یہ کولو کے بیل کی طرح سے ہو جائے گا کہ بس جو کولو کا بیل سارے وقت چکر لگاتا رہتا ہے گول گول اور سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کتنا سفر طے کر لیا, معلوم چلا کہ تم گول گول وہیں کھڑے ہو سکتے. بلکہ علماء نے کہا کہ مسافر تو سفر میں کم سامان رکھنے کی کوشش کرتا ہے, تم نے زیادہ سامان رکھا بلکہ گناہوں کا بار اور اپنے کندھے پہ ڈال لیا, اور بیل کی طریقے سے تم ایک ہی جگہ گھومے چلے جا رہے ہو تو عالم آخرت سفر کہاں طے کیا. تو بہرحال تم پھر دنیا کا ان کا غریب, اس کی بہت مفہوم ہیں, بہت سی چیزیں ہیں, بڑے نقطے ہیں. مسافر سفر کے اندر کیا کیا کرتا ہے وہ اگر آپ مد نظر رکھیں تو خود واضح ہو جائے گی دنیا کی حقیقت. دوسری حدیث, بس اس کے بعد میں علامتیں بتاؤں گا حب دنیا کے, پھر اس کا علاج. الدنیا دارو من لا دار لہو ولا یجمع من لا عقل لہو. دنیا گھر اس شخص کا ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو, اور اس کو وہی جمع کرے گا جس کے پاس عقل نہ. رسول کی حدیث. اچھا علماء نے کہا ہم مان لیتے ہیں کہ دنیا آپ کا گھر ہے. گھر کی تعریف کیا ہے؟ گھر کی تعریف یہ ہے کہ جو آپ کا اپنا ہو اور اس میں سے کوئی آپ کو نکال نہ سکے. یہ میرا ماننے سے کوئی دوسرا نہیں لے سکتا. دنیا اگر آپ کا گھر ہے تو کیا وجہ ہے کہ جب فرشتہ آخرت آتا ہے تو آپ کو ڈنڈا ڈولی کر کے قبر میں پھینک دیا جاتا ہے؟ گھر تو وہ ہے جس کو کوئی نکال نہ سکے وہاں سے, مال تو وہ ہے جس کو کوئی چھین نہ سکے آپ سے. اس کا مطلب یہ کہ نہ مال آپ کا تھا, نہ اولاد آپ کی تھی, نہ یہ دنیا آپ کی تھی, جب بھی ڈنڈا ڈولی کر کے اس طرح سے پھینک دی. اچھا پھر دوسرا نقطہ, اس کو وہی جمع کرے گا جس کے پاس عقل نہ ہو. لوگ علماء نے کہا اگر کوئی شخص پرائی چیزیں جمع کرنا شروع کر دے تو کیا کوئی شخص اس کو عقل کہے گا؟ ہر شخص پکڑ کے جوتے لگائے گا, اس کی آپ چیزیں جمع کر, دوسروں کی چیزیں جمع کرنے لگے تو اس کو وہی جمع کرے گا جس کے پاس عقل نہ ہو. تو علماء نے بہرحال یہی لکھا بعد میں کہ اصل میں ہر شخص جو ہے نا, کچھ پرانے علماء کی کتابوں میں ایک لفظ ہے, ہر شخص بس ایک چھکڑے کی طرح سے, اس پر اسباب, مال و متاع, گھر والے سب لدے ہوئے ہیں. وہ حمال ہے, بس اٹھا کے, جیسی وہ منزل, حمال کا کام کیا ہوتا ہے, پولی کا کام کر رہا ہے, اٹھا کے کسی جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ہے. جب آپ پہنچ جائیں گے آپ منزل مقصود تک, بس آپ کو الگ کر دیا جائے گا اسباب سے. جو مال اسباب جو لدا ہوا تھا آپ پہ الگ کر دیے جائیں گے, ادھر روانہ کر دیے جائیں گے. تو ظاہر ہے جو حمال ہو, جو سمجھیں گاڑی کی طرح سے ہو, جو چھگڑے کی طرح سے کام کر رہا ہو, اس کو کبھی اس دنیا کو اپنا مقصد نہیں بنانا چاہیے. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.